ہاں جی، ہم نے اس میں پڑھ لیا تھا، فعل پڑھ لیا تھا، حرف پڑھ لیا تھا۔ اب آتے ہیں ہم جی اسم کی علامتیں، مطلب آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اس کی کوئی پہچان بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو اس کی پہچان کے لیے بتلایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اس بات کی پہچان کرنی ہو کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، تو اس کی علامتیں دیکھیے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم اسم کی علامتیں۔ اسم کی علامتیں کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس میں اسم کی علامتیں بتلائی جا رہی ہیں کہ اسم کی علامتیں یہ ہیں، اس کے شروع میں الف لام ہوں۔ اس کے شروع میں کیا ہو؟ الف لام ہو۔ یعنی اگر آپ کو ایسا ہے کہ آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو آپ دیکھ لو جس کے شروع میں الف لام ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔ جیسے الرجل، جیسے الرجل ہے، الرجل میں شروع میں، اصل تو یہ رجلن ہے لیکن اس کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہے الرجل، تو الف لام کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ اسم ہے، آپ پہچان سکتے ہو۔ نمبر 2 پر ہے جی اس سے پہلے حرف جر ہو۔ یعنی اگر کوئی آپ کو اسم نظر آ رہا ہے، کوئی بھی مطلب ورڈ ہے جو نظر آ رہا ہے اور اس سے پہلے حرف جر آیا ہوا ہے، جیسے حرف جر یہ ہے نا، الہ ہے، فی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں اسے، بابی ہے، بہت سارے ہیں جو اور بھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کسی بھی لفظ سے پہلے، کسی بھی عربی کے ورڈ سے پہلے حرف جر استعمال ہوا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ جیسے فی المسجدی، المسجدون ہے، اب اس سے پہلے فی آیا ہوا ہے حرف جر، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اس پر تنوین ہو۔ کسی لفظ پر بھی اگر تنوین آئی ہوئی ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ہے جی اسم ہی ہے۔ جیسے رجلن، رجلن میں تنوین ہے اوپر، تو رجلن کے اوپر لام کے اوپر تنوین آئی ہوئی ہے تو سمجھ لیجیے یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین آئی ہوئی ہے۔ کسی بھی لفظ پر اگر تنوین آئی ہوئی ہے تو وہ بھی اسم ہی ہے۔ نمبر 4 ہے جی وہ مضاف ہو۔ اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ مضاف ہے تو مضاف بھی اسم ہی ہوگا۔ جیسے کتاب ساجدن، ساجد کی کتاب، تو ساجد اس میں مضاف الیہ ہے اور کتاب مضاف ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، اور اسم ہونے کی علامت یہ ہے، اسم ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مضاف ہو۔ اگر مضاف ہے تو وہ بھی اسم ہی ہے۔ اس کے بعد ہے وہ مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ مطلب وہی ہوتا ہے کہ جس کی طرف کسی کی اسناد کی جائے، مبتدا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے الکتاب، جیدن الکتاب جو ہے مبتدا ہے، تو مبتدا استعمال ہوا، ویسے اس پر الف لام بھی آپ ایسے بھی پہچان سکتے ہو اس کو، لیکن دوسری پہچان اس کی یہ بھی ہے کہ مسند الیہ ہے، مبتدا ہے تو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اسم ہی ہے، کیونکہ اسم ہونے کی علامت یہ ہے، اسم ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسند الیہ ہو، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسم کی علامتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں فعل کی علامتوں کی طرف۔ اس کے بعد ہے جی فعل کی علامتیں۔ فعل کی علامتیں کون کون سی ہیں؟ تو فعل کی علامتوں میں آتا ہے جی اس پر قد آئے۔ اگر کوئی بھی مطلب آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے اس سے پہلے قد ہے تو سمجھ لیجیے وہ بھی فعل ہی ہے، کیونکہ فعل ہونے کی علامت، فعل ہونے کی پہچان یہی ہے کہ اس پر قد آئے۔ جیسا کہ قد ضربا، ابھی ضربا سے پہلے قد آیا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی فعل ہے، کیونکہ فعل ہونے کی علامت یہی ہے کہ اس سے پہلے قد ہو۔ اس کے بعد ہے اس پر سین آئے، ٹھیک ہے، اس پر سین آئے۔ اگر سین ہے، کسی بھی لفظ سے پہلے سین آیا ہوا ہے، اس پر سین واقع ہے تو سمجھ لیجئے وہ بھی فعل ہے، کیونکہ فعل ہونے کی پہچان یہی ہے کہ اس پر سین آئے۔ جیسا کہ سیضربو، یضربو سے پہلے سین آیا ہوا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، کیونکہ فعل ہونے کی علامت ہے کہ سین آنا۔ اس کے بعد ہے اس پر سوفا ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی بھی لفظ سے پہلے سوفا بھی آیا ہوا ہے تو سوفا اگر ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھی فعل ہے، کہ فعل ہونے کی پہچان ہے کہ اس پر سوفا ہے۔ یہ سوفا یضربو، اب یضربو سے پہلے سوفا استعمال ہوا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس پر جسم دینے والا حرف آئے، اگر کسی بھی لفظ پر جسم دینے والا حرف آیا ہوا ہے، اس سے پہلے جسم دینے والا حرف ہے تو وہ بھی فعل ہے، کیونکہ فعل ہونے کی پہچان یہی ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ جسم دینے والا حرف آئے۔ جیسا کہ لم یضرب، لم یضرب، لم جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ مطلب اپنے ما بعد کو جسم دیتا ہے، تو جسم دینے والا حرف یضربو سے پہلے آیا ہوا ہے تو یضربو بھی فعل ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی لفظ ہے اس کے ساتھ ضمیر مرفوع یعنی کہ
متصل، ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر کہلائی جاتی ہے کہ جس میں مطلب وہ فعل سے ملی ہوئی آتی ہے، اور اس میں جو بھی مطلب ضمیر ہوتی ہے وہ فاعل بن کر استعمال ہوتی ہے. جیسا کہ کتبو، کتبو ہے نا، کتبو انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے. جیسے یہ ہے کتبو، کتبو ان سب نے لکھا. تو کتبو میں جو ہم ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ فاعل بن کر استعمال ہوئی، کیونکہ لکھنے والے وہ ہیں. اب اس میں ضمیر یہ ہم ضمیر جو ہے متصل یعنی ملی ہوئی بھی ہے، کتبو کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے نا اندر ہی، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے، ٹھیک ہے. بار بار اس پہ جا رہا ہے. تو کتبو میں جو ضمیر ہم ضمیر ہے وہ مرفوع بھی ہے کیونکہ کام کو کرنے والے وہ ہیں، متصل بھی ہے کیونکہ فعل سے ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کسی بھی لفظ کے ساتھ میں ضمیر مرفوع متصل آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بھی فعل ہے، کہ فعل کی یہ علامت ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل آئے، ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کے بعد آتا ہے نمبر 3 پر حرف. حرف کس کو کہتے ہیں؟ اسم کی علامتیں بھی آپ نے پڑھ لی، فعل کی علامتیں بھی پڑھ لی. اب اگر آپ کو پہچان کرنی ہو، آپ کو شناخت کرنی ہو کہ حرف کی علامت کیا، حرف کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ حرف ہے، تو اس کی علامت یہ بتلائی جاتی ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے. مطلب جو اسم کی علامتیں بتلائی گئی ہیں، الف لام ہو، حرف جر ہو، ٹھیک ہے، مضاف ہو یا مسند الیہ ہو یا تنوین ہو، اور فعل کی بتلائی گئی ہیں قد آئے، سین آئے، سوف آئے، ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں، اور بھی بتلائی گئی ہیں، 2 اور ہیں. تو اگر ان کوئی بھی علامت کسی لفظ کے اندر ان 10 کی 10 علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، کوئی پہچان نہیں پائی جا رہی، تو سمجھ لیجئے وہ حرف ہے. کیونکہ حرف کی علامت یہی ہے کہ اس کے میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے.